بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں جنات اور شیاطین کی کوئی آہٹ، کوئی حرکت، کوئی اس طرح کی چیز محسوس ہوتی ہے تو وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے جنات اور شیاطین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، گندی گندی بری بری گالیاں دیتے ہیں اونچی آواز سے، کوئی جن ہے تو میرے سامنے ہے، یہ ہے تو وہ ہو۔ تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو کتنا ہی پیارا دین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ سلسلہ صحیحہ میں بالکل صحیح حدیث ہے کہ شیطان کو گالی نہ دو بلکہ اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو، یعنی اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا، یا اللہ اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھ دعا کرنی ہے، نہ کہ شیطان کو گالی دینی ہے۔ کتنا پیارا دین ہے کہ جو شیطان کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہت سارے لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مومنوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا تو ہلاکت میں پڑنے والی بات ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہ دیا کرو، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اور جنات اور شیاطین کو گالی دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مومن مسلمان ہمسائے بچے یا بڑے کو گالی دینے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس لیے اس طرح کی بری عادت سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور یہ جو جنات اور شیاطین کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، بہت سارے پھر مصیبتوں میں بھی پڑے ہوتے ہیں۔ جب شیاطین پھر ان کو تنگ کرتے ہیں تو پھر آ کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان بھائی ہماری جان چھڑوا دیں، عثمان بھائی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ان کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ گالیاں نہیں دینی جنات اور شیاطین کو، بلکہ صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں لے کر آنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہے، نہ کہ شیطان کے رستے پہ چلنا ہے۔ گالیاں دینا کوئی مومن کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے، اسلام یہ تربیت نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی بری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔